الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ڈاکٹر طاہا متین صاحب، مولانا عتیق الرحمن رشادی صاحب، جماعت اسلامی ہند کے کولار کے ذمہ داران اور میرے عزیز راہ حق کے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، جس طرح آج اس مجلس میں، اس محفل میں ہم سب لوگ جمع ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آخرت میں جنات الفردوس میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا کریں۔ عزیز ساتھیوں، آج مسلم امت کی جو حالات ہے اور سماج میں جو تبدیلیاں آج ہو رہا ہے، اس میں ہمارا رول کیا ہے، یہ ہمیشہ ہم لوگ سوچتے آئے ہیں۔ ایک رپورٹ آپ لوگوں کے چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ورلڈ بینک اور MIT یونیورسٹی ہر سال انٹر جنریشن موبلٹی انڈیکس جاری کرتے، الگ الگ کمیونٹی کے اوپر وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں۔ انٹر جنریشن موبلٹی انڈیکس کی مطلب جو بھی ہمارے پاس جو ریسورس ہے، اپرچونٹیز ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے ایک کمیونٹی کیسے گروتھ ہوتا ہے، ایک کمیونٹی کیسے آگے بڑھتا ہے، اپنے تمام لمیٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے تمام ریسورس کو استعمال کرتے ہوئے ایک کمیونٹی دوسرا اپنے آنے والے جنریشن کو کیسے بڑھاوا دیتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ تو 3 کمیونٹی ان کا ریسرچ میں انہوں نے کمپیریزن کیا، 3 کمیونٹی کے۔ ایک تو ہے کہ بلیک کمیونٹی افریقہ امریکہ میں جو ہے بلیک کمیونٹی، دوسرا ہے بھارت کے SC/ST کمیونٹی، تیسرا جو کمیونٹی ہے انڈین مسلم۔ یہ 3 کمیونٹی کے اوپر انہوں نے کمپیریٹیو اسٹڈی کیا، انٹر جنریشن موبلٹی کی جو گروتھ کیسا ہے۔ تو اس میں ایک فائنڈنگ انہوں نے بتایا کہ انٹر جنریشن موبلٹی انڈیکس میں سب سے زیادہ کمزور جو کمیونٹی ہے وہ انڈین مسلمز ہے۔ ایک ریالٹی میں آپ لوگوں کے سامنے بتایا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ تعلیم کے میدان میں، اکنامک سیکٹر میں، بہت سارے میدان طبقہ جو ہے سب سے پیچھے ہے۔ ایک ریالٹی ہے جو ہم لوگ جہاں پہ کھڑے ہیں اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
لیکن ایک پازیٹیو چیز آپ لوگوں کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان سب سے زیادہ ینگ بلڈ ہندوستان میں پایا جاتا ہے. ہندوستان کے بھارت کے کل آبادی میں 70% لوگ 40 سال کے کم عمر کے لوگ ہیں. ہندوستان کے ایوریج ایج ہے، ہندوستان کے بھارت کی ایوریج ایج ہے وہ 29 ہے. اگر کمیونٹی کے حساب سے اگر اس کو مائکرو لیول میں سٹڈی کریں گے تو انڈین مسلمز کے ایوریج ایج ہے 25. یعنی اس کا مطلب ہے کہ سب سے بہترین پوٹینشل، سب سے بہترین ینگ انرجی مسلم سماج میں پایا جاتا ہے، مسلم کمیونٹی میں پایا جاتا ہے. ہم لوگوں نے CNRC موومنٹ کو دیکھے ہوں گے آپ لوگ. وہ موومنٹ ایک بینچ مارک رہا ہے ہر ایک پروٹیسٹ کی. آپ اگر دیکھیں گے تو کسان کے جو پروٹیسٹ کی جو بینچ مارک جو ہے واقعی CNRC موومنٹ سے انسپائرڈ ہے. اس کو کون چلایا ہے؟ اس دیش کے بہترین مسلم لیڈرشپ، نئے جو جنریشن میں انرجی رہا، انہوں نے آگے آ کے اس موومنٹ کو لیڈ کیا. یعنی ایک بہترین انرجی، ایک بہترین پوٹینشل مسلم کمیونٹی میں پایا جاتا ہے. لیکن یہ انرجی کو کیسے ہم لوگ کہاں پہ کون سی میدان میں استعمال کر رہے ہیں، یہ ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. آٹو بایوگرافی آف مالکم ایکس، مالکم ایکس کے ایک آٹو بایوگرافی ہے. الیکس ہیلی نے اس کو مرتب کیا. تو مالکم ایکس ان کے کتاب میں ایک بات، بہتر خوبصورت بات کہتے ہیں. مالکم ایکس کون ہے؟ جو بلیک کمیونٹی کے حقوق کے لیے بہترین کام کرنے والے ایک بہترین جو لیڈر تھے. انہوں نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد، حج کرنے کے بعد انہوں نے امریکہ کے لوگوں سے کہا کہ امریکہ نیڈز اسلام. تو مالکم ایکس ان کی کتاب میں لکھتے ہیں، ان کے بلیک کمیونٹی کے نوجوانوں کے لیے انہوں نے ایک بات کہتے ہیں. بلیک کمیونٹی کے نوجوانوں کے اندر ایک ٹرینڈ موجود تھا. کیسا ٹرینڈ ہے کہ ان کے بال دیکھے ہوں گے، ہیئر تو بہت رف ہیئر ہے، کرلی ہیئر ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان نوجوان کیا کرتے تھے، ان کی جو ہیئر ہے اس کو گوروں کی طرح بدلنے کے لیے الگ الگ کیمیکل اپنے سروں پہ ڈال دیتے تھے. اس کو گوروں کی طرح نازک بنانے کے لیے الگ الگ کیمیکل استعمال کرتے تھے. تو مالکم ایکس نے اس کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہے اگر اپنے بالوں کے اندر جو انرجی ڈال رہے ہیں، بالوں کے لیے جو وقت بتا رہے ہیں، ایفرٹ ڈال رہے ہیں، گوروں کی طرح اس کو بدلنے کے لیے وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، اس کی 10% محنت وہی سر کے اندر جو برین ہے اس میں اس کی 10% ایفرٹ ڈالتے تھے، انرجی ڈالتے تھے. آج جو ریسزم اور ذلت وہ لوگ اٹھا رہے ہیں وہ کبھی بھی تاریخ میں نہیں اٹھاتے تھے. کہ مسلم سماج کی جو انرجی ہے، پوٹینشل ہے، ایفرٹ ہے، یہ ایفرٹ کس دشا میں جا رہا ہے، اس کو ہم لوگوں کو جائزہ کرنا ہے. دیکھیے کہ ہم لوگ کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہ ایک ریاکشنری ایک امت کے طور پر ہم بن رہے ہیں. یہاں پہ حکومت، یہاں پہ جو فرقہ وارانہ طاقت جو ہے ایک کارڈ آپ کے سامنے ڈال دیتے ہیں تو ہم لوگ صرف ریاکٹ کر رہے ہیں. ایک ایجنڈا کے طور پر، ان کی جو ایجنڈا کے طور پر صرف
ریاکٹ کرنے والے ایک امت کے حیثیت سے ہم لوگ یہاں پہ آج رول ادا کر رہے ہیں. ایک واقعہ ہوتا ہے، دوسرا واقعہ آ جاتا ہے، اس میں ہم لوگ ریاکٹ کرتے ہیں. لیکن ایک پرو ایکٹیو ایجنڈا مسلم امت اٹھانے کی ایک ضرورت ہے. مسلم امت یہاں پہ ایک ایجنڈا پیش کرے، اس سماج کے سامنے ایک ایجنڈا پیش کرے. یہ وقت کی سب سے بہترین تقاضا ہے. ایشوز کو ہم لوگ دیکھنے کی نظریہ بدلنا ہے. ایشوز کو ہم سماج میں دیکھتے ہیں، ایک ایشو آتا ہے تو ہم کیسے اس کو ریسپانس کرتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں. اس سے پھر ہمارے اوپر کیا ماحول پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی اسٹڈی نہیں ہے ہمارے پاس. جلال الدین رومی کی ایک خوبصورت کہانی ہے. جلال الدین رومی ایک کہانی بتاتے ہیں. کہانی میں دو کیریکٹر ہیں، ایک مالک اور ایک خادم. مالک کیا کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے، نہانے کے وقت آتا ہے تو نہانے کے لیے چلا جاتا ہے. پھر اس کو یاد آتا ہے کہ تیل کا جو بوتل ہے وہ لے کر نہیں آئے، تو اپنے خادم کو آواز دیتا ہے کہ میرے کمرے میں تیل کا بوتل ہے، اس کو لے کر آؤ. لیکن اس جو خادم کو تھوڑا مسئلہ ہے، آنکھ کا مسئلہ ہے، اس کو ہر چیز دو نظر آتا تھا، ہر چیز دو نظر آتا ہے. تو وہ کمرے میں چلا جاتا ہے، وہاں پہ 2 بوتل رکھا ہوا، اصل میں وہاں پہ ایک ہی بوتل ہے، 2 بوتل رکھا ہوا ہے. تو کنفیوز میں آ جاتا ہے کہ کون سی بوتل اٹھا کے لے کر آؤ. تو پھر واپس آ کے مالک سے پوچھتا ہے کہ وہاں پہ 2 بوتل رکھا ہے، کون سی؟ تو مالک کو معلوم ہے کہ اس کا آنکھ کا مسئلہ ہے. تو مالک نے غصے میں کہا اگر 2 ہے تو ایک کو زمین میں ڈال کے تھوڑ کے دوسرا اٹھا کے لے کر آؤ. تو وہ شخص چلا جاتا ہے کمرے میں اور ایک بوتل ہاتھ میں اٹھاتا ہے، توڑ دیتا ہے. تو ایک جب غائب ہو گیا تو 2 اٹھا لیا. اس لیے میں اس کہانی سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ سماج میں جو آج چل رہا ہے اس ایشوز کو، اس ایجنڈا کو سمجھنے میں ہم لوگ اگر کمزوری کا اظہار کرتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان ہم لوگوں کو اٹھانا پڑے گا. تو ایشوز کو دیکھنے کی جو نظریہ ہے بدلنا پڑے گا. ایشوز جب آتا ہے تو اس کی جڑ کیسے ہم لوگوں کو سمجھنے کی، اس کی جڑ کہاں سے آ رہا ہے، اس کو ان ڈیپتھ ایک انسائٹ ہمارے اندر پیدا ہو کہ ہم لوگ اس کے لیے ایک بہترین کیا اسٹریٹجی بنا سکتے ہیں، بہترین انداز میں ہم لوگ اس کو کیسے ریسپانس کر سکتے ہیں. یہ جو کام ہے میں سمجھتا ہوں خیر امت کی کام ہے. مسلم سماج کے تعلق سے قرآن کا لفظ ہے خیر امت. امت اور قوم میں فرق ہے، امت اور قوم میں فرق ہے. امت جس کے پاس ویژن ہے، قوم مع الغایہ. امت وہ ہے کہ اس کے پاس ایک غایت ہے، اس کے پاس ایک ویژن ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک ریاکشنری، ایک ڈیفینڈ کرنے والے ایک قوم کے حیثیت سے ہم لوگوں کو اڑ کے ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، ایک لانگ ٹرم ایجنڈا اس سوسائٹی میں کیسے انٹروڈیوس کریں، یہ سب سے بہترین ایک کام ہے. میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو اس بات پر ہم لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، اس بات پر ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. قرآن میں ایک آیت ہے، ہم سب لوگ سنے ہوں گے، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے گروہ کے اوپر بڑا امپیکٹ ڈالا ہے، ہرا دیا ان کو بإذن اللہ، اللہ کے اذن کے طور پر. یعنی چھوٹی ایک مائنورٹی، ایک چھوٹی تعداد
بڑی تعداد پر بہت بڑا امپیکٹ ڈال سکتا ہے. تو ایک کریٹیو مائنورٹی، اس کا مطلب ہے کہ ایک کریٹیو مائنورٹی، آپ تعداد میں بہت کم ہو سکتے ہیں لیکن ایک ماس لیول آپ بہترین امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. یہ تاریخ میں ہوا ہے. تو ایک کریٹیو مائنورٹی کے کچھ خصوصیت ہے، مسلم سماج اس کو سیکھنا ہے. قرآن اور تاریخ میں ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ کریٹیو مائنورٹی کیسے بنے، کہ سماج میں بہترین اثر انداز کر سکتے ہیں، بہترین امپیکٹ ڈال سکتے ہیں، بہترین ویژن دے سکتے ہیں، سماج کے حالات کو بدل سکتے ہیں وہ لوگ. تو کریٹیو مائنورٹی کے سب سے پہلا جو ان کی خصوصیت ہے، اگر ہم لوگ کریٹیو مائنورٹی کولار کے یوتھ جو ہے، اگر 50 یوتھ اگر ان انداز میں خود کو تیار کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہاں کی جو حالات ہے اس کو بدل سکتے ہیں وہ لوگ. لیکن ان کے اندر یہ اوصاف کو، صفت کو پیدا کرنا ہوگا آپ لوگوں کو. سب سے پہلا کریٹیو مائنورٹی، ایک کریٹیو گروہ کی جو سب سے پہلا جو خصوصیت ہے کہ وہ لوگ، ان کی جو ویژن ہے وہ بہت کلیئر رہتا ہے. ان کی ویژن میں کلیئرٹی ہونا ہے. مثال کے طور پر تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے دعوت کو پہنچانے کے تعلق سے الگ الگ راجاؤں کو خط بھیجا. تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک خط دیا اور کہا کہ رستم کے دربار میں اس خط کو پہنچانا ہے. تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نکل پڑے. ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ اس وقت کی زمانے میں ایک رواج تھا کہ راجا کے پاس کوئی بھیجا جاتا ہے وہ بہت تحفے کے ساتھ جاتا ہے، بہت شور شرابہ کے ساتھ چلا جاتا ہے. لیکن ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ ایک گھوڑا لیا اور چل پڑا، بہت سادگی کے ساتھ، سمپلسٹی کے ساتھ رستم کے دربار میں حاضر ہو گیا. تو رستم حیران ہو گئے، ایک جو فقیر جو ہے میرے سامنے کھڑا ہے، تو اس کو حیثیت کیا ہے، اس کا حیثیت کیا ہے، میرے سامنے اس کا آواز ہی نہیں نکل سکتا. تو رستم نے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ سے ایک سوال پوچھا، تم کون ہو؟ اس کا جواب ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ جو ویژن کے کلیئرٹی صحابوں کے اندر تھا کہ ہم کون ہیں. ابتعثنا اللہ لنخرج من عبادت العباد الى عبادت اللہ الواحد، من ضیق الدنیا الى سعة الدنیا والآخرہ، من جور الادیان الى عدل الاسلام. 3 جملے میں پورے اسلام کے نظریات کو پیش کیا انہوں نے. ہم کون ہیں؟ ابتعثنا اللہ لنخرج من عبادت العباد الى عبادت اللہ الواحد. ہم لوگ جو ہے انسان کو انسانوں کے غلامی سے آزاد کرا کے اپنے خالق کے بندگی کی طرف لے کر جانے والے لوگ ہیں. انسان کو دنیا کے ایک چھوٹی سی مقصد سے ان کو آزاد کراتے ہوئے دنیا اور آخرت کی تصور کی پریچے دینے والے لوگ ہیں، اس کے انٹروڈکشن کرنے والے لوگ ہیں. اور من جور الادیان الى عدل الاسلام، انسان کو باندھے ہوئے بہت سارے زنجیریں ہیں، انسان کو کمزور کرنے والے بہت سارے سسٹم ہیں یہاں پہ، انسان کے حقوق کو دبانے والے بہت سارے یہاں پہ جو آئیڈیالوجی ہے. ان تمام جو انسان کے حقوق کے اوپر جو باندھا ہوا جو زنجیروں کو توڑ کے اسلام کی خوبصورت انصاف کی طرف لے کر جانے والے لوگ ہیں. تو یہ جو کلیئرٹی ہے ایک کریٹیو مائنورٹی کے سب سے بہترین جو خصوصیت ہے کہ ان کی جو ویژن ہے وہ بہت کلیئر رہتا ہے کہ اس سماج میں ہم کیا تبدیلی لے کر آنا چاہتے ہیں، سماج کو کیا ہم دے سکتے ہیں، سماج میں ہم لوگوں کی خواب کیا ہے، اس خواب کے تعلق سے ان کے پاس ان کے مقصد میں کوئی تزلزل نہیں رہتا ہے، کوئی کسی طرح کی کنفیوژن کا شکار نہیں رہتے ہیں. بہت کلیئر انداز میں انہوں نے اپنے کاموں کا جواب دیتے ہیں.
علامہ اقبال کی ایک شعر اس وقت میں یاد کر رہا ہوں. تیرے بحر پرسکون ہے، یہ سکون ہے یا فسوں ہے، نہ نہنگ ہے نہ طوفان نہ خرابی کنارہ. تیرے بحر پرسکون. آج کی جو نوجوانوں کے تعلق سے انہوں نے کیسے ہیں جو ನಿನ್ನ ಸಮುದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅದು ಬಹಳ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ಯೇ ಸುಕೂನ್ ಹೈ ಯಾ ಫುಸೂನ್, ಇದು ಕೇವಲವಾದಂತಹ ಖಾಮೋಶಿ है, सिर्फ एक खामोशी है या किसी की जादूगरी का असर है. ना नहंग है, किसी तरह का मगरमच्छ नहीं है, कुछ बड़े चैलेंज उठा नहीं सकते तुम, कोई तूफान नहीं आ रहा तुम्हारे अंदर. तुझे अपने आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती, तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो ಸಯ್ಯಾರ. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ, ಅವರು ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಳು. ತು ಸಾಬಿತ್, ನೀನು ನಿಶ್ಚಲ, वो ಸಯ್ಯಾರ, ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿದ್ದರು. ये जो चीज है कि एक फिक्र के तौर पर, एक मकसद के लिहाज से समाज में बदलाव लेकर आने की जो सबसे बेहतरीन, जो क्रिएटिव माइनॉरिटी के सबसे बेहतरीन जो खुसूसियत है कि हमारे जो मकसद है वो बहुत क्लियर हो. हम क्या काम करना चाहते हैं, समाज में क्या तब्दीली लेकर आना चाहते हैं, ये विजन में हमारे पास एक क्लैरिटी हो. तो मैं समझता हूँ कोलार के जो नौजवान है, अगर छोटी तादाद में हो लेकिन उनके पास ये क्लियर है, उनकी फिक्र, उनकी आइडियोलॉजी, उनके मकसद, उनके विजन क्लियर है, तो एक बहुत बड़े इम्पैक्ट डाल सकते हैं. दूसरा जो क्रिएटिव माइनॉरिटी की दूसरी जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी है कि वो लोग समाज में कंट्रीब्यूट करने वाले कौम है. समाज में हदीस है, यदुल उलिया खैरुम मिन यदि सुफला, देने वाले जो हाथ है लेने वाले हाथ से बेहतर है. यह सिर्फ इंफाक के मायने में नहीं है. सिर्फ अगर वसी अंदाज में देखेंगे तो मुस्लिम समाज जो है हर वक्त में कंट्रीब्यूट करने वाले समाज बने, हर फील्ड में, हर मरहले में, हर फील्ड में हम लोग कंट्रीब्यूट करने वाले बने. यहां पे अलग अलग सेक्टर है, इकोनॉमिक सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, और यहाँ के जो सियासत है अलग अलग सेक्टर हो सकता है. यहाँ पे हम लोग मुस्लिम समाज ऐसे उभर के आए कि वो लोग कंट्रीब्यूट करें, यहाँ के मसाइल को एड्रेस करने वाले, इस मसाइल को हम लोग इस समाज को कंट्रीब्यूट करने वाले लोग. तो उन अंदाज में मुस्लिम समाज उभर के आना है. तारीख में हमें मिलता है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब हिजरत करने के लिए तैयार हो गए तो इब्न दुखना, एक मुशरिक ने उसको रोक दिया. मिसलुक ला यखरुज वला युखरज, आप जैसे लोग यहां से चला जाना नहीं है. मिसलुक ला यखरुज वला युखरज, आप लोग मक्का के लिए जरूरत है क्योंकि आप लोग इस मक्का के लिए कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं. तो आप लोग चले गए तो यहां पे ऐसा कोई काम नहीं होता. तो मुस्लिम समाज उन अंदाज में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग. ये राज़े कुम फका है, अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा. जो टॉपिक जो मैं बात करना चाहता हूं वही है कि इंसान अपना खुदी का अगर राज को पहचान लिया, मन अरफ नफ्सा अरफ रब्बा, कोई शख्स खुद को पहचान लिया वो अपने खुदा को पहचान सकता है. तो हमारे इनर पोटेंशियल, हमारे समाज की जो एनर्जी है उसको सही तौर पर सही दिशा में डालना सबसे अहम चीज है. कि क्रिएटिव माइनॉरिटी के तौर पर अगर हम लोग यहाँ पे इम्पैक्ट डालना है तो सबसे दूसरा एक बहुत अहम चीज है कि हम समाज में कंट्रीब्यूट करने वाले बने. हमारे अंदर बेहतरीन सलाहियत है, हमारे अंदर बेहतरीन पोटेंशियल है. तो हर मैदान में मुस्लिम समाज ऐसे एक्सपर्ट्स को तैयार करे, समाज में ऐसे एक्सपर्ट को हम लोग पेश करें तो समाज में हम लोग एक कंट्रीब्यूट करने वाले उम्मत की हैसियत से खड़े हो जाए.
تیسرا جو سب سے اہم جو پوائنٹ ہے ایک کریٹو مائنورٹی کے طور پر، وہ ہے کہ ویلیوز بہت اہم چیز ہے. ویلیوز، اخلاق. سماج میں کوئی بھی چیلنج آتا ہے، اکثر کیا ہوتا ہے، لوگ اس پہ کمپرومائز کر لیتا ہے، اپنے ویلیوز پر کمپرومائز کر لیتا ہے. تین طرح کا ٹینڈنسی آ جاتا ہے، ایک ایشو آ جاتا ہے، مسائل آ جاتا ہے تو تین طرح کی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے. ایک تو ہے کہ مایوسی کا شکار بن جاتے ہیں، تو انسان اس میں کمپرومائز کر لیتا ہے، اپنے ویلیوز، اپنے عقائد، سب میں وہ کمپرومائز کر لیتا ہے. تیسرا جو ہے اسکیپزم، انسان بھاگتا ہے، مسائل سے بھاگتا ہے، چیلنج نہیں کرتا، بھاگنا شروع کرتا ہے. تیسرا جو ہے ایکسٹریمزم، تشدد پسند بن جاتا ہے انسان. یہ سب سے پرابلمیٹک چیز ہے. ایک مسلم امت کی نوجوانوں کے اندر جو ٹینڈنسی ہے وہ امت وسطیٰ کا ہے. قرآن کہتے ہیں امت وسطیٰ. امت وسطیٰ کیا ہے؟ جو حق کے راہ میں استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائے، کسی طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن بہت صاف ایجنڈا ہے اس کا سامنے. اس کا ایجنڈا جو ہے امت وسطیٰ کا ہے، ایک درمیان کا راستہ ہے کہ وہ کسی طرح کا تشدد کا شکار نہیں ہوتا، کسی طرح کا مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، لیکن ایک ویژن رکھتا ہے کہ اس ویژن کے لیے اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے، اپنے صلاحیت کو، اپنے صالحیت کو، اپنی تمام انرجی کو اس پر وہ ڈالتا ہے، انویسٹ کرتا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے، ویلیوز جو ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا لا تکونوا امہ، آپ لوگ امہ بننا نہیں. تو صحابہ نے پوچھا کیا ہے امہ؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان احسن الناس احسننا وان ظلموا ظلمنا. تو لوگ اگر اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، لوگ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں ہونا ہے. آپ لوگ اگر لوگ اچھا کریں گے تو اس کا ساتھ دیجئے، لیکن اگر لوگ برا کریں گے، ظلم کریں گے تو خاموش نہیں رہنا ہے. سائلنس از the biggest violence. آج کے دور میں خاموش رہنا سب سے بڑا اپرادھ ہے. اسلام نے سکھایا ہے کلمۃ عدل عند سلطان جائر. سب سے بڑا فاسسٹ جو سرکار کے سامنے عدل کی بات پیش کرنا، انصاف کے بات پیش کرنا افضل الجہاد ہے. اپنے باتوں کو صاف انداز میں کہہ سکتا ہے، اس میں کمپرومائز نہیں کرتا، اپنے ویلیوز پر کمپرومائز نہیں کرتا ہے، اپنے آئیڈیاز پر کمپرومائز نہیں کرتا. علامہ اقبال کا شعر ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میاں نہ ہے حقو باطل نہ کر قبول. باطل دوئی پسند ہے. باطل جو ہے وہ کمپرومائز کرتا ہے، باطل جو ہے کمپرومائز کرتا ہے، چیزوں کمپرومائز کرتا ہے، ویلیوز پر کمپرومائز کرتا ہے. حق لا شریک ہے، حق جو ہے وہ لا شریک ہے، وہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. تو کریٹو مائنورٹی کے سب سے تیسری جو اصول ہے کہ وہ لوگ اپنے ویلیوز پر کام کرنے والے لوگ ہیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اپنے ویلیوز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سماج میں امپیکٹ ڈالنے والے لوگ ہیں. چوتھا بات میں کہتے ہوئے میرے گفتگو کو ختم کروں گا. چوتھا جو بات یہ ہے کہ ایک کریٹو مائنورٹی کا کہ وہ لوگ سماج میں اپنے آپ کو ایکٹیو کریں گے. ایک سوشل انگیجمنٹ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلم وہ ہے یخالط الناس ویصبر علی اذاہم. سب سے بہترین مسلم وہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں رہے اور لوگوں کے تمام مشکل حالات ہیں، مسائل ہیں، اس کو ایڈریس کرنے والے ہیں. یعنی ایک کریٹو مائنورٹی کا مطلب ہے کہ چار دیوار کے اندر قید رہنے والے لوگ نہیں، گراؤنڈ پہ رہیں گے، وہ لوگ سماجی مسائل کو ایڈریس کریں گے. خیر الناس انفعهم للناس. سب سے بہترین لوگ وہ ہے کہ لوگوں کے لیے نفع پہنچانے والے. اس سماج میں بہت سارے نفرت ہے. میں ایک ہی بات کہتے ہوئے میرے گفتگو کو ختم کروں گا کہ بہت سارے نفرت ہے، نفرت کی راجنیتی ہے. قرآن میں ایک آیت ہے
کہ اس زمین میں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اس زمین میں صرف وہ چیز بچتا ہے جو انسان کے لیے مفید ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ، ایک بہت خوبصورت مثال کے طور پر پیش کرتا ہے قرآن۔ بارش کو دیکھتے ہیں آپ، تو بارش میں جو پانی آتا ہے تو اس میں زبد آ جاتا ہے، اس میں اوپر میں ایک وائٹ طرح کی ایک ببلز آتا ہے، تو وہ ببلز جو ہے کچھ دیر کے بعد چلا جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، صرف جو انسان کو نفع پہنچتا ہے وہی زمین میں بچتا ہے۔ وہ اللہ کا سنت ہے کہ جب بھی جتنے بھی باطل ہے، باطل کا اور حق کا مثال کے طور پر قرآن نے ایک بات پیش کیا، تو جتنے بھی نفرت کی راجنیتی چلتا ہے یہاں پہ عروج میں ہے، آپ کو لگتا ہے، لیکن اللہ کا ایک سنت ہے کہ یہاں پہ زمین میں جو چیز چلتا ہے، زمین میں باقی رہتا ہے، وہ امن، انصاف اور محبت کی چیز ہے۔ تو اسلام کی سب سے بہترین آئیڈیالوجی وہی ہے، اسلام وہی چیز کو سماج میں پیش کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کو ان انداز میں اس میدان میں کام کرنا ہے۔ تو سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ جو خاص طور پر ایسے کریٹیو نوجوانوں کی ایک گروہ کو تیار کرے سماج میں، یہاں پہ مسائل بہت سارے، نوجوانوں کی مسائل یہاں پہ بہت سارا ہے، ان امپلائمنٹ ہے، یہاں پہ اکنامک طور پر مسلم سماج سب سے کمزور طبقہ ہے۔ ریسنٹلی جو نیتی آیوگ کی ایک رپورٹ آیا تھا، اگر دیکھیں گے مائکرو لیول میں، ڈسٹرکٹ لیول میں آپ اسٹڈی کیجئے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہریانہ کی جو نیتی آیوگ کی سب سے بیکورڈ ڈسٹرکٹ میں سب سے ٹاپ ہے، سب سے بیکورڈ ڈسٹرکٹ وہ ہریانہ کے میوات ہے، وہاں پہ مسلم آبادی ہے 79%۔ تو یہ پورا بہت بڑی کام ہے۔ تو اس طرح کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ، یہ جو انقلاب جو ہے وہ اچانک نہیں آتا۔ دی چینج شوڈ بی ایولیوشنری رادر دین ریولیوشنری۔ چینج جو ہے سماج میں چینج آتا ہے، ایک صبح نہیں آتا ہے، اس کے لیے ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ الگ الگ سیکٹر میں خود کو ڈالنا ہے، مسلم امت کو ڈالنا ہے، ایک لانگ ٹرم ویژن کے ساتھ ہم لوگوں کو یہاں پہ کام کرنا ہوگا۔ یہاں پہ ڈرگس کی جو مسائل ہے مسلم سماج میں، یعنی پورے کمیونٹی میں، صرف مسلم سماج میں نہیں، پورے ہندوستان کی نوجوانوں کے اندر، تو یہ تمام چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے سولیڈارٹی یوتھ موومنٹ یہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے لیے صرف ریئیکشنری طور پر ریئیکٹ کرنے والے نوجوان نہیں بنے، بلکہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنے کے لیے خود کو تیار کرے، خود کو انویسٹ کرے، ہمارے انرجی کو صرف کرے، یہ سب سے وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو میں اس وقت صرف یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ تمہارا صرف وقت آیا ہے، ہمارا دور آئے گا۔ تو یہ انداز میں کانفیڈنس دے، امید دے اور کام کے میدان میں ہم لوگوں کو آگے بڑھنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے کوششوں کو قبول کرے اور ان انداز میں کام کرنے کے لیے ہم سب لوگوں کو توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔